اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے محمد بشارت اعوان صاحب، جو فنانس سیکرٹری ہیں گجرانوالہ کینٹ سے تحریک انصاف کے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب مشتاق احمد نوری صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ مرکزی تاجر انجمن تاجراں پنجاب کے نائب صدر ہیں ریٹیلر کے، اور ان کے ساتھ گجرانوالہ کینٹ کے بھی وہ انجمن تاجراں کے صدر ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے ملک وکیل صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں UC30 راولی شرکی سے۔ آج بھی یہ میرے مہمان ہوں گے۔ موجودہ حالات کے متعلق گفتگو ہوگی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ ملک وکیل اختر صاحب ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی UC30 کے جنرل سیکرٹری ہیں راولی شرکی سے، اور مشتاق احمد نوری صاحب ہیں جو سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ ہیں بشارت اعوان صاحب جو فنانس سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں۔ جی سب سے پہلے ملک صاحب آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی مہنگائی بےروزگاری کے خلاف احتجاجی سیاست کا آغاز شروع کر دیا، اور 16 پلائٹ کے اوپر پنجاب کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی۔ سندھ کے اندر آپ کی اپنی گورنمنٹ اور مہنگائی کے خلاف آپ لوگ خود، آپ کا وزیر اعلیٰ بھی اس وقت مختلف جگہوں پہ خطاب کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی وفاقی گورنمنٹ، لیکن دراصل یہ معاملہ صوبائی گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ کس کے خلاف اپنے خلاف خود احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سردار صاحب، آپ کا یہ جو کویشچن ہے بہت اچھا ہے۔ مہنگائی اس وقت خالی صوبہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مہنگائی جو مسئلہ ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس سے مہنگائی میں جو ہے وہ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے، صوبائی گورنمنٹ بہت سے معاملات میں وفاق کی مرہون منت ہوتی ہے، جن میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی معاملے جو ٹیکس ریفارم ہوتی ہیں، یہ ساری جو ہوتی ہیں اکٹھا کر کے ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جو بھی آ رہا ہے یہ تو سارا جانا وفاق کے پاس، اور وفاق جو ہے اس وقت صوبائی حکومت کے ساتھ ستیلی معاہدہ شروع کر رہا ہے۔ ہر ایک معاملے میں آپ کسی بھی معاملے پہ دیکھ لیں، صوبہ سندھ کو ہر 1-2-4 دن کے بعد گورنر راج کی دھمکی دی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ کو تو یہ ان کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ چلنے دینا ہی نہیں۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں وفاقی حکومت نے اپنی ٹانگ نہیں اڑائی؟ تو اس وجہ سے کہ صوبائی حکومت کو تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری نہ کریں، یہ تو چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی مکمل طور پہ فیلئر کا شکار ہو، اور ہم اس پہ جن کے اپنا PTI گورنمنٹ وفاق جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مکمل، پھر ہم اپنا کیا ذرا بھی جو سارا ہے۔ سندھ کے اندر پنجاب کی نسبت، خیبر کی نسبت، بلوچستان کی نسبت آج بھی روزمرہ کی اشیاء جو مہنگی ہیں، اور یہ وفاقی گورنمنٹ کے زیر اختیار میں کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد ویسے خود مختاری ہے کافی سارے معاملات میں صوبائی گورنمنٹ کو، اور جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یا جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو صوبائی گورنمنٹ کے معاملات ہیں، اس میں بھی صوبائی گورنمنٹ اپنی انتظامی معاملات میں ناکام ہے۔ صوبائی گورنمنٹ، آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا جو ابھی ریسنٹلی پیچھے جو انہوں نے ایک معاملہ کیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو گندم کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ باقی جو آپ مہنگائی کا اوورآل جو چیز کا دیکھ رہے ہیں، اب جو بھی نرخ یہ چیزیں ہیں، جس طرح کہ آپ اشیاء ضروری آئی، پیٹرول آئی، اس کی وجہ سے ایک نیچے سے لے کے اوپر تک، اور وہ صوبائی حکومت کے اندر نہیں آتا۔ صوبائی حکومت اس کو صرف کنٹرول کر سکتی ہے، پرائس کنٹرولسٹ کر سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر پیٹرول کی حکومت نے ریٹ بڑھانے ہیں تو نیچے سے لے کے اوپر تک تاجر خود بخود اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، چاہے بڑھنا۔ اس پہ اب آپ صوبائی حکومت کو کلیم کریں تو میرے خیال میں یہ آپ مناسب نہیں ہے، میں بھی کروں، کوئی بھی کرے۔
اب دیکھیں جیسے جیسے حکومت ڈالر کا ریٹ نیچے جائے گا، اب جس طرح کے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے چینلز ہیں ان کو کم از کم ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، لیکن ان کو ان کی باتیں بھی یاد کرانی چاہیے کہ جب وہ کہتے تھے کہ پیٹرول بڑھ جائے تو سمجھ اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے، ڈالر بڑھ جائے تو سمجھ اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا ملک صاحب یہ تو روٹین کی باتیں ہیں، روٹین کی باتیں۔ ایک منٹ نوری صاحب، آپ تاجر برادری کے نمائندے ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، اور اس وقت مسلم لیگ نون بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے احتجاج مہنگائی کے خلاف ہے، اور آپ تاجر برادری کے بھی نمائندے ہیں، پنجاب سے نائب صدر ہیں ریٹیلر مارکیٹ کے، تو اس حوالے سے بھی آپ کی کاوشیں، اور آپ مہنگائی میں بھی آپ لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے کیونکہ تاجر برادری مہنگائی کرتی ہے، تو یہ تو یہی کہہ رہے ہیں سب لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاملے پہ آپ جب دیکھیں نا کہ مہنگائی تاجر نہیں کرتے، یہ میں کیونکہ ریٹیلرز کا نمائندہ ہوں، جی جی، میں انویسٹر کا یا اسٹاکسٹ کا یا بڑے جو تاجر ہیں ان کا نمائندہ نہیں ہوں۔ جب دیکھیں نا حکومت بجلی کا ریٹ کنٹرول نہیں کر رہی، ہر ماہ بڑھا رہی ہے، پیٹرول 2 بار بڑھا رہی ہے، گیس ہر بار بڑھا رہی ہے، اس کے پیکج جس چیز پہ خان صاحب اگر ایکشن لیتے ہیں وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ ابھی آپ تازہ ترین دیکھیں 90 روپے کلو چینی کے لیے کہہ تو رہے ہیں، وہ 90 روپے کلو مل رہی ہے، لیکن دوسری طرف کیا جو پاکستان میں چینی تیار ہو رہی ہے ان کو ریلیف دیا انہوں نے، شوگرز مل کو ریلیف دیں، کسانوں کو ریلیف دیں، تو وہ آٹومیٹکلی چینی نیچے آ جائے گی۔ آٹا 860 روپے پچھلے یہ رمضان کے مہینے میں 860، ابھی اسی گورنمنٹ نے 1100 روپے کر دیا۔ ابھی اسی طرح دوسری چیزیں دیکھیں، وہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کے پاس ہیں، کیا اس میں کیا ریلیف دے رہے ہیں عوام کو؟ تاجر طبقے کو چھوڑیں، دوسروں کو چھوڑیں، آپ بجلی میں دیکھیں، پیٹرول میں دیکھیں، گیس میں دیکھیں، جب وہ مہنگا کریں گے تو بنیادی طور پہ یہ چیزیں اس میں صارفین خرچ کرتے ہیں نا، تاجر بھی کرتے ہیں۔ پیٹرول بڑھے گا تو کرائے بڑھیں گے، گیس اور بجلی کے ریٹ بڑھے گے تو آٹومیٹکلی مہنگائی اوپر جائے گی۔ سب سے پہلے حکومت کو یہ چاہیے کہ جو ان کے پاس چیزیں ہیں وہ تو کم و بیش لوگوں کو ریلیف دیں نا، اس کے بعد پھر دوسری طرف آئیں۔ پھر تاجر نمائندہ جو لوگ ہیں ان پہ اتنے بھاری ٹیکس انہوں نے ٹیکسز کر دیے ہیں کہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا بڑھا دیے۔ ابھی میرے پاس بجلی کے بل 3 سال پہلے کے بھی موجود ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، میں ساتھ لے کے آیا ہوں بلکہ، تو میں آپ کو وہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تب بجلی کا کیا ریٹ تھا اور آج بجلی کا کیا ریٹ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں آج جو میں نے بجلی کے بل پے کیے ہیں، یہ دیکھیں کہ 54,000 ریٹیلرس دکاندار ہوں نا، گھر کا اور دکان کا 54,000 بل ہے۔ جب اسی کو آپ پیچھے لے جائیں، یہ پرانا بل ہے اکتوبر 2018 کا، یہ بل ہمیں آ رہا ہے جی، یہ دیکھیں 3971 روپے، اور دوسری طرف بل جو آ رہے ہیں وہ 19,114 روپے۔ اب 3900 اور 19,000 کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 4,5 گنا مہنگائی پہلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، کوئی 10% کر لیتا تھا، کوئی 5% کر لیتا تھا، عوام سڑکوں پہ آ جاتی تھی تو وزیر اعظم صاحب ایکشن لیتے تھے اور وہ اس چیز کو واپس کر لیتے تھے۔ اب عوام سڑکوں پہ بھی ہے تو پھر وہ ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ کر لو جو کرنا ہے، ہم نے گیس بڑھانی ہے، ہم نے بجلی بڑھانی ہے، ہم نے پیٹرول بڑھانا ہے۔ 2.5 روپے آج بڑھ پھر مہنگائی ایسے کنٹرول تو نہیں نہ ہو سکتی۔ اور مسلم لیگ نون جو احتجاج کر رہی ہے پنجاب کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جی جی، تو پی ڈی ایم تو بکھر گئی ہے، تو یہ صرف سیاسی شعبہ بازی ہے؟ وہ فکرہ ہے نا کہ دل کو سمجھنے کا یہ غالب خیال اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ پی ڈی ایم کو بھی توڑے تھے، شہباز شریف کو تو اسحاق خان کے دور سے کہہ رہے ہیں یہ جناب میم شین دال ہو جائیں گی، تو ان کے اندر آپ نہیں دیکھیں میم شین دالیں کیا کہ پوری الف بے کی پٹی جو ہے نا وہ بن گئی ہے۔ سارے اپنا منہ اٹھائے، جہانگیر ترین کہیں جا رہا ہے، وہ علیم خان کہیں جا رہا ہے، جس کو یہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گروپ بنا لیتا ہے۔ اس لیے خان صاحب اب دیکھیں نا، چینی چور، آٹا چور، پیٹرول چور، دوائیاں چور، گیس چور، سارے پکڑے گئے ہیں۔ کس کو؟ وہ صرف سیٹیں تبدیل کرتے ہیں، ادھر سے یا آپ ادھر ہو جاؤ، آپ ادھر ہو جاؤ، آپ ادھر ہو جاؤ، آپ ادھر، کسی ایک کو اتارا ہے،
کسی ایک وزیر کو اتارا ہے. اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں شیخ چیدی والے کہ یہ پی ڈی ایم ٹوٹے گا تو ہم حکومت کریں گے, یہ نون لیگ بکھرے گی تو ہم حکومت کریں گے. یہ لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ اپنے آپ اپنا لوہا کیوں نہیں منواتے؟ یہ اپنا کام کریں نا, تو لوگ خود بخود ہمیں بھی چھوڑ جائیں گے, پی ڈی ایم کو بھی چھوڑ جائیں گے, مسلم لیگ کو بھی چھوڑ جائیں گے, پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑیں. جب یہ ریلیف نہیں دیں گے تو لوگ تو پھر ہماری طرف دیکھیں گے, اور جب ہماری طرف دیکھیں گے تو ہم سب ظاہر ہے ہم عوام کے نمائندہ لوگ ہیں, ہم نے عوام کو ریلیف دلوانے کے لیے سڑکوں پہ آنا ہے. وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آئے, وہ پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے آئے, مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم, دوسری جماعتیں اپنی اپنی سطح پہ بھی کریں گی, اور ہم انشاءاللہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سب مل کے ایک ایسا بڑا احتجاج لائیں گے ملک میں, یا تو یہ چور بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم تو ہمارا تو مطالبہ شروع دن سے میرے میاں نواز شریف کا, میاں نواز شریف اپنی ٹائم پہ بات ضرور کرنا بھائی جان. تو میاں نواز شریف صاحب یہ فرض کیا, یہ کہتے ہیں نا چور پکڑے, کیا نکلوایا ہے آج تک؟ کوئی 1 روپیہ بھی نہیں. مشتاق صاحب ایک منٹ, میں اپنے بھائی بشیر کا جواب دوں گا کہ آپ کے کہنے سے امان صاحب آپ کو سوال آتا ہے, آپ بات کیجیے گا. جس عدالت میں آپ نے آپ دیکھیں, اس عدالت میں ایک نکال کے ایک بگا دیا ہوا ہے. آپ بات لیں. اچھا سر میں کہتا ہوں, بات سنیں امان صاحب, میں کہتا ہوں بھاگ نہیں گئے, بگائے گئے ہیں. اگر وہ چور ہی ہیں نا تو بھاگے نہیں, عمران خان اور پی ٹی آئی نے بگائے ہیں. ہم نے چھٹی دی تھی. کیوں چھٹی دی؟ ہم نے چھٹی دی تھی. کتنے مجرم ہیں جن کو چھٹی دیتے ہیں؟ میڈیسن کے لیے چھٹی دی. کتنے مجرم ہیں جن کو چھٹی دیتے ہیں؟ ہم نے میڈیسن کے لیے چھٹی دی تھی. کوئی اور بھی مجرم کو چھٹی دی ہے آج تک؟ وہ بھاگے, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. کس کو چھٹی دی ہے؟ ہمارا اپنا ملک ہے, ہم نے اسی میں رہنا ہے اور اسی میں رہیں گے الحمدللہ. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہماری جدادیں باہر ہیں, نہ ہمارا کچھ باہر ہے. آپ سب کا ہر چیز باہر ہے. آپ کا نہ یہ ملک تھا, نہ یہ ملک ہے, اور نہ یہ ملک آپ کا رہے گا. یہ ہمارا ملک ہے. اچھا, ہم ادھر ہی ہیں اور ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پیارے بھائی نے بڑے زوردار طریقے سے کہا کہ انہیں عدالت پہ حملہ کیا. پارلیمنٹ پہ قوم نے نہیں دیکھا, وہ تو ہم پہ الزام تھا نا کہ حملہ کیا ہے. بات کا سن لینا, آپ کی بات پہ ہم نے مداخلت نہیں کی, ابھی آپ کی باری آنی ہے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا, کیا یہ مہذب قوموں کو شیوا ہے؟ یہ کہیں دنیا میں, اس کی دنیا میں کہیں مثال ایسا ہے نا, یہ تو سالوں سال سے چل رہے ہیں نا. نہیں, عوان صاحب آپ مسلم لیگ نون کے بھی مخالف ہیں, پیپل پارٹی کے بھی مخالف ہیں, آپ ایک نظریاتی کارکن ہیں, پی ٹی آئی کے اس دور سے ہیں جب پی ٹی آئی جدوجہد کر رہی تھی, لیکن آپ کا بھی پی ٹی آئی سے جھگڑا رہتا ہے, آپ نے قیادت سے جھگڑا رہتا ہے. مہنگائی کے اوپر تو نہیں جھگڑا آپ نے کیا ابھی تک. لوگ 3 سال سے ایک بات سن کے تھک گئے ہیں, چور 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 چور. لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کوئی ریلیف دے, ہمارے لیے کچھ کام کرے. چور چور سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. کوئی نئی بات کرے, خان صاحب سے کہیں کوئی ڈلیور کرے. آپ لوگ ڈلیور نہیں کرتے, صرف ہر اسٹیج پہ ہر جگہ پہ الزامات. اس کے آگے بھی کچھ سوچے سر. اور اس کے لیے آج جو مہنگائی کا سیلاب ہے, آپ جس کاروبار سے منسلک ہیں اس میں دیکھیں ایک چیز 3 سال پہلے کی کہاں تھی اور آج کہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ, ہمیں مدعو کیا, اور مجھے خاص طور پہ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں ایک نچلے لیول کا ایک عام سا آدمی ہوں کہ مجھے پی ٹی آئی نے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں ایک چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میری ایک جمہوری پارٹی ہے. پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ میری پارٹی سے جھگڑا رہتا ہے. بالکل رہتا ہے جھگڑا, ہماری جمہوری پارٹی ہے, ہماری پارٹی نوازتے نہیں. ہماری بات پارٹی ہے جس نے الیکشن کر کے عہدے دیے ہیں, الیکشن ورکروں کو لڑوا کے عہدے دیے, نوازا نہیں گیا. ہماری بات پارٹی ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. دوسری میرے بھائی جو آپ نے بات کی, میرے محترم سے آپ نے ایک سوال کیا تھا, پیپلز پارٹی کے نمائندگی کرتے ہیں یو سی کی, ان سے آپ نے سوال کیا تھا مہنگائی کا اور ان کی جماعت کا. سندھ پہ ہر 18ویں ترمیم میں ہر صوبے کے پاس مکمل اختیار ہے, مکمل اختیار. ہم لوگ کی حکومت ہم لوگوں نے
पहली जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसने 18वीं तरमीम पे अमल करते हुए कोई बंदा साबित कर दे कि किसी भी सूबे में इंटरफेयर किया आज तक उनके मामले हर उनके दूसरे दिन प्रोजेक्ट गुजरात की बातें हो हम रही चाहते हैं यार हमारा कैसे? मुल्क है, हम क्यों ना कैसे जाए नहीं? हम हमारा इंटरफेयर मुल्क है हम क्यों ना जाए वो जो जजीरे भेज दिए हम हमारा मुल्क है देखिए हम क्यों ना जाए सूबाई गवर्नमेंट का हमने नहीं, जाके नहीं, चोरों को ये पकड़ने नहीं जाना भाई देखिए, हम सिंध में चोरी नहीं बात होने करें, देनी उनकी बात सुनो। हमने सिंध में चोरी नहीं होने देनी हमने सिंध में डाका डलने नहीं देना डाका तो हमने डाला जाना सिंध है के जाके आपको चेक करना है बिल्कुल चेक करना है हमने वो हमारा राइट है हमारे राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता हम पढ़ी लिखी बात करते हैं फिगर के विशाल साथ बात करते हैं साहब जब वजीर आजम कहता था कंटेनर पे खड़े होके बिल जला दो आग लगा दो कोई सिविल टैक्स नहीं नाफरमानी देना कर दो। हुंडी के जरिए पैसे भेजे बैंक के जरिए ना भेजे और पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोरी करता है क्या ये सब कुछ अब क्या याद आया नहीं है इनको? क्या आया 2016 17 15 वाला पाकिस्तान अभी मौजूद है जी है 2000 सर पूरी दुनिया का देखें हाँ। एक वर्ल्ड वार है इस टाइम दुनिया पे कोरोना के हालात हैं जी, जी। पूरी दुनिया में महंगाई का एक जिन्हें निकला हुआ जी, है जी। आप दुनिया के साथ कंपैरिजन करें अपने मुल्क का ठीक तो है। आपको महंगाई दुनिया की निस्बत बहुत कम नजर आएगी माशाअल्लाह। आप हमसाए मुल्क चेक कर लें अपने इंडिया को चेक कर लें बांग्लादेश को चेक कर लें अपने हमसाए मुल्क चेक कर लें जिनकी इकॉनमी मैं एक बिजनेसमैन पाकिस्तान से कई गुना अच्छी है मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ इकॉनमी पे मेरी बड़ी निगाह होती है इंडिया से आप अपना इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लें जो आपका हरीफ मुल्क है उधर महंगाई का चिन्ह देख लें कितना है आप अपने मुल्क को कंपैरिजन करें हमारी इकॉनमी आपने जो हमें दिया है आप लोगों ने जो हमें गिफ्ट किए हैं जितने बड़े कर्जे जो हम किस्तें अदा कर लें डबल कर्जा ले चुके हैं हिंदुस्तान डबल मैंने अपने भाइयों की बातों में बोला नहीं हूँ मुकम्मल देखिए विशाल साहब मैं अपने भाई आपके वजीर आजम ने इस कौम के नौजवानों को एक ख्वाब दिखाया कि 50 लाख नौकरियां दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं बाहर से लोग आके यहाँ नौकरियां मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं लोग आके ना वो 50 लाख घर मिले ना 50 लाख नौकरियां लोगों को इस कौम को मिले सर देखिए एक भी नहीं मिले हैं? जो हाँ, उल्टे बेरोजगार में उल्टे बेरोजगार में मेरिट में मिलेंगी हाँ। हमने बिल्कुल पटवारियों की तरह नवाजना नहीं है हमने मेरिट पे काम करने हैं मेरिट पे नौकरियां देंगी मैं नहीं कह रहा यार ये आपकी अखबार के कभी आप लोग टाइगर फोर्स ले आते हैं कभी आप कुछ ले आते हैं लेकिन उसका कोई फायदे नहीं कौम को। टाइगर फोर्स का फायदा हुआ जब आप लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे थे हमारे टाइगर भाई कोरोना के हालात में निकल के लोगों तक राशन पहुंचा रहे थे रोड के निज़ाम देख रहे थे और क्या नाम है मुहर्रमों के मामला तो उन्होंने देखे हैं हमारे टाइगर फोर्स की कुर्बानियों को आप बिल्कुल भी किसी तरीके से किसी तरह से उनकी कुर्बानियों को आप ज़ाया नहीं कर सकते आप हमारे डीसी के पास जाएं कमिश्नर के पास जाएं मैं जो बात कर रहा हूँ ये फिगर के साथ कर रहा हूँ ये प्रूफ के साथ कर रहा हूँ आप उन लोगों के पास जाएं हमारे टाइगर फोर्स की कुर्बानियाँ चेक करें मलक साहब नूर साहब जी जी एक कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के 10 उम्मीदवार थे जी, जी। उनमें से 2 उम्मीदवार आपके जीते इबरतनाक शिकस्त हुई आपकी पार्टी को और अचानक से आपने गेम प्लान को किया ये मखसूस नशिस्त पे आपके हमायत याफ्ता बंदा चीमा साहब जीत गए इब्राहिम ये क्या जादू की छड़ी थी और ये क्या हुआ कि एक तरफ 6 वोट थे और एक तरफ 2 वोट थे और 2 आज़ाद उम्मीदवार थे और वो बंदा जीत गया जिसकी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने हमायत की इस पे ना जवाब तो पीटीआई को देना चाहिए ये लेकिन मैं क्योंकि हम इलेक्शन कंटेस्ट किया है हमने इलेक्शन का मुकाबला किया है हमने खाली नहीं छोड़ी जगह तो दूसरी तरफ देखें ना कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और जिस तरह सीटें इन्हें हमसे छीनी हैं जैसे तरीक़ाकार अख्तियार किया है सिविल इंतज़ामिया को इन्वॉल्व किया है दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया है और रिजल्ट तक हमारे उम्मीदवारों को नहीं मिले दरख्वास्तें दी हैं रिकाउंटिंग की वो नहीं एक्सेप्ट हुई और आला सतह पे भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी वही हुआ जो हमारे इधर हुआ है वज़ीर आज़म तक एक छोटी सीट पे आ गया तो रही बात जो सीट जीतने की तो इनकी अंदर की ये लड़ाइयाँ हैं ना देखें ना 6 सीटें अगर इन्हें जीत खरीदो फरोख्त के बहुत माहिर हैं ये सबको पता है तो क्यों बिकते हैं फिर आप? फर्ज किया। बिका कौन है? हम एक जमहूरी इसमें बिका कौन है? हम एक जमहूरी इसका जवाब
ये इल्जाम नहीं नहीं जोड़ तोड़ मुश्ताक के साहब, माहिर जब हैं। जहाज ये- पूरे मुल्क में चला था वो तो खरीदो मैं फरोख्त थी ना। मैं कह रहा हूँ आप जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन बात यह है कि मैं जवाब देता हूँ, मेरे भाई ने मेरे मुझे सवाल मुझे किया है ना, चले, जब आपको जवाब दिया आपने देंगे खुद आपने कहा ना, पीटी जवाब में मैं देखें, जवाब देता हूँ। जैसे हमारे अपना वकील साहब ने फरमाया, अरशाद फरमाया कि देखें कि वो जब जहांगीर तरीन मुस्लिम लीग नून पंजाब की फतेह जमात थी ना, आज तक वो अपोजिशन में है, क्यों है? वो जो जहाज भर भर के अभी वही बोल रहा है ना, जहांगीर तरीन जिसको अब इन्होंने उखाड़ पिछाड़ वो के तो साइड हमारा में- है नहीं, आप कह रहे हो वो तो भाग गया है। कौन भाग गया? भाग गया। आज भी कह रहे खान हो साहब ना, का वो साथी मीम है। से जो तशीन, आज भी खान साहब के मीम वो से तो करीब शीन है। निकल गई है। आज आप भी चाहे जो मंडे आपकी जीम वो आप निकली है देखने में ना, कोई देखे कुफर ना नहीं हमारी रही। मीम शीन निकाल रहे थे, इनकी जीम एक निकल गई। वो आप कह रहे हैं ना, नहीं, तो देखें, जो मैं बात करने वो आप वही कह बात रहे हैं, करने आपने असल लगूँ issue कि क्या हम ये देखें ना, हम खाएं कोई चीज़ तो वो कड़वी और ये खाएं तो वो मीठी है, कैसे? ये नसीब की बात है ये ना, नसीब हमारे की मुंह में आके मीठी नसीब हो जाती है। की वही बात कर रहा हूँ ना कि आप खरीदें तो हमने तो खरीदो फरोख्त भी नहीं की, लगा रखी है। माहिर आप इलेक्शन लड़ा है, लेकिन हमने अब रिक्वेस्ट हमें की बिकने देना नहीं इनके है। इनके इनके ही उम्मीदवारों को हमने रिक्वेस्ट किया कि ये हमने बंदा खड़ा किया है, आप इसको वोट दें। सर, अब ये हमारे- अगर ये कहते हैं कि वो बिके हैं तो उनको पकड़े ना, उनको निकालें ऐसे लोगों को, क्यों सरदार नहीं साहब, निकालते? विशाल साहब, विशाल क्यों साहब, नहीं सरदार निकालते? साहब, विशाल मैं साहब, दो लफ्जों में दो लफ्जों में next हमने सवाल कोई है। खरीदो जो फरोख्त next नहीं किया। सवाल जी है। सर रुको। कि एक तरफ वो लोग जो बल्ले के निशान पे 6 नशिस्तें जीत के आप लोग गए हाँ। और हलफ दिया अपनी पार्टी के साथ कि हम उनके नस्बोलैन उनके पाबंद हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अखलाकियात में भी जो हमारे है उसमें भी ये फर्ज है उन पे कि अपनी पार्टी के अपने उस ईमान की सतह पर वो उसके वफादार हैं। एक तरफ आपके टिकट होल्डर खुशी गुज्जर जो उम्मीदवार है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नहीं था, आज़ाद उम्मीदवार था। आजाद उम्मीदवार था, ठीक है, पहले ये ठीक कंसेप्ट है, नहीं था। जी आज़ाद उम्मीदवार था और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने और आज़ाद उम्मीदवारों ने उसकी हमायत की। बिल्कुल फिर तो यही बनता था कि 6 लोग जो आपके थे उनको वोट देना चाहिए था खुशी गुज्जर को और वो बंदा आराम से जीत जाता। जैसे 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने या दूसरे 8 वोट मिले गिल साहब को, इफ्तिखार गिल को, जी, जी। वो जीत गया, 6 की जगह 8 मिल गए उसको, कि उधर पासा बाजी कुछ और हो गई। ये वो आपके फिर वो वफादारी कहाँ गई, वो नजरियात कहाँ गए, वो बातें कहाँ गई? सर, उधर ही ये तो आने खत्म लगा। हो गई ना, फिर तो मैं- सिर्फ माल का काम है। सर माल का काम नहीं, पहले तो माल की बात को बिल्कुल साइड पे करते हैं। हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, मैंने पहले ही बताया कि हमारी पाकिस्तान की वाहद पार्टी है जिसने इलेक्शन अपनी पार्टी में करा के हमें होते दिए, ठीक है। हमारी पाकिस्तान की वाहद जमहूरी पार्टी है। हम सर वो अब यहाँ से सारी जमहूरी पार्टी सारी सारी जमहूरी ऐसी पार्टी करती है। है। सब ऐसे ही आने करते लगे ये ना। जमहूरियत है। ये जमहूरियत का हुसन है। हाँ। आजादी पूरे मुल्क राय को ब्लैकआउट किया हुआ है। आजादी ये राय जमहूरियत नहीं, है। आप वार्ड नंबर 6 आप ये अपने दो राय होगी ना? कैंट बोर्ड की बात करें, कैंट बोर्ड की ये बात दो करें। राय होगी ना? दो राय नहीं, एक एक ही राय बार बिक रहेगी। गए, खरीद ले, राय कह एक रहे ही हैं, होगी, जमहूरियत। राय एक ही होगी। अपनी बात बताओ। मैं बात मुझे बात नूरी साहब जी, जी। मुकम्मल नहीं करने देते, जी, मेरे जी, बड़े बोलिए। भाई करने हैं, दीजिए। इनकी मैं आपने भी मदाखलत की थी ना, तो फिर मैं भी आपका एक जमहूरी सिस्टम है, ठीक है। पसंद करना नापसंद करना ये जमहूरियत का हुसन है। हमारे जो टिकट होल्डर को हमारे दोस्तों ने जो जिन्होंने सीटें विन की हैं उन्होंने नहीं पसंद किया, हमने ओपन दिया कि अपनी जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी सिस्टम के तहत उन्होंने वोट उसको दिए। मेरे ख्याल में वो आज़ाद उम्मीदवार हमारा पीटीआई के नाराज रुकन है, वो इनका तो है नहीं। पहले तो ये कंसेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूं, वो हमारा पीटीआई का आज़ाद तीसरी राय रुकन होगी। है, ठीक है। उसको वोट दे दिए हैं, वो विन कर रहा है, वो हमारे पीटीआई का ही है, कहीं बाहर नहीं गया हुआ, ठीक है। वो हमारा साथी है, हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ ही रहेगा। सर आपको मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ। मैं यार तस्वीरें इसका जवाब में तस्वीरें तो मेरी भी महमूद बशीर विरक के साथ है। सरदार ताहिर साहब, मैं नहीं मेरा मैं साथी छोड़ें, मैं इलेक्शन में चोरी का इन्होंने पहले राय दी है। देखिए मेरे भाई ने पहले राय दी है कि ये मुस्लिम लीग वो जो ये इंडी है। बातचीत का सिलसिला एक मिनट। जारी रखते हैं, तो यहाँ पे लोग एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं हार्ट अटैक के, वो मलिक वकील साहब हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं, विशाल तवान साहब हैं। जी मलिक साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں بھی کہیں نظر نہیں آئی، اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر تو پیپلز پارٹی کا لوگ کہتے ہیں کہ صفائی ہو گیا ہوا ہے. تو آپ لوگ تحریک صرف سندھ کے اندر مہنگائی کے خلاف شروع کریں گے، اور آپ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تو پورے پاکستان میں اعلان کر دیا، آپ کہاں سے افرادی قوت لائیں گے؟ آپ کے لوگ تو سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے. جی سردار صاحب، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کل جو جمعے والے دن 19 اکتوبر بروز جمعہ، کل جمعے کی نماز کے فوری بعد ہماری سٹی کی عادت اور پنجاب کی 29 اکتوبر کو ابھی ہماری کال آ چکی ہے. ہم کل پریس کلب کے سامنے اپنا مہنگائی کے خلاف میاں مدود الحسن ڈار صاحب جو ہمارے سٹی صدر ہیں اور ان کی قیادت میں میاں حسن ڈار صاحب اور جو ہماری سٹی کی قیادت دوسری ہے ساری جنرل سیکرٹری خالد باجوہ صاحب، ان کی قیادت میں کل ایک بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی بات ہوگی. دوسری آپ نے بولا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اسٹرگل کر رہی ہے، اور جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہوگی، ان کے لیے ہم صرف اتنے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ذرا تھوڑی کسی کو لوز دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس چلتا. ابھی یہ جو بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، سارا کو معاملات ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے وسیع پنجاب کا صدر بنایا، قاہرہ صاحب کو جو سرگودا میں بھی. پیپلز پارٹی اپنی اسٹرگل سے گزر رہی ہے. اور جہاں تک ہمارے گجرانوالہ کا معاملہ ہے، ہمارے سٹی صدر جو میاں مدود الحسن ڈار بہت ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے اپنا کام جو وہ پیپلز پارٹی کو تقریباً پہلے گراس روٹ پہ تنظیم سازی کر رہے ہیں. اور میں اپنے سٹی صدر کی اس معاملے میں تعریف کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لوں گا کہ سٹی صدر میاں مدود صاحب جو ہیں وہ اپنے ورکر کو عزت بھی دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کو مکمل طور پہ گرومنگ کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی ہمارے پورے پنجاب میں اب جہاں پہ ہمارے چیئرمین صاحب جو بلاول ہیں وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے اوپر لیول دیکھنا ہے. اگر ان کو چیز قاہرہ صاحب مستقل نون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جی دونوں کی قیادت کے اوپر سنگین ترین الزامات ہیں کرپشن کے. جی ٹھیک ہے، نیب آئے دن وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، کبھی اینٹی کرپشن میں بھگت رہے ہیں، کبھی نہیں. تو آپ لوگ قوم کو کیا دیں گے؟ تو سارا الزامات آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، جس کی وجہ سے ملک بحران کا شکار ہے، ملک کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں، IMF کے پاس مجبوراً جا رہے ہیں. تو آپ قوم کو کیا دیں گے؟ یہ قوم آپ کی طرف آئے گی. آپ کے پاس کیا پلان ہے مہنگائی کے چھٹکارے کے لیے؟ قوم کے پاس کوئی آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے کہا کرپشن کے الزامات، الزام ایک چیز ہے، وہ کسی پہ بھی لگا دیں، میں آپ پہ لگا دوں، آپ مجھ پہ لگا دیں. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ خورشید صاحب کو آپ نے 2 سال جیل میں رکھا، اور آج اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا جو تجزیہ کار ہے اس کی آپ کبھی آپ سنیں، اس کی باتیں سنیں کہ یہ ایک جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں اس کیس میں، انہوں نے یہ تو نیب پہ چارج شیٹ ہے. یہ جو آپ کا بھی وہ فیصلہ نون کے بھی تمام لوگ باہر آ گئے، نہیں حال نہیں. دیکھیں جو آپ نے بھی پہلے کہا کہ چور کا یہ لوگوں کے کان پک گئے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ پیپلز پارٹی کی قیادت باقی نہیں فیس کر رہی ہے عدالتوں کو. آپ دیکھیں زرداری صاحب مرد ہوں جس کو کہتے ہیں کبھی اس کو 10% کبھی کچھ کے، آج تک وہ واقع 11 بس سزائیں لی ہیں انہوں نے، باقی تو سزائیں کب ہوئی ہیں؟ باعزت بڑی ہوئی ہیں سزائیں لی ہیں. نہیں آپ سزائیں کون سے کیس میں سزا ہوئی ہے؟ کس کیس میں؟ 10 سال کون سے؟ نہیں کیس چلتے رہے ہیں، بتائیں مجھے کوئی فار ایگزامپل ایک کیس امان صاحب ایک سینہ تان کے نہیں ہے، سزائیں لیتے ہیں. کس کیس میں؟ ایک میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایگزامپل کے طور پہ ایک بتا دیں کہ اس کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما زرداری صاحب یا بلاول صاحب یا خورشید صاحب، یہ کوئی بھی کسی کو سزا عدالت نے باقاعدہ چارج سوائے ایک بندے کے، آپ کے وزیر اعظم کو
और वो भी आप जानते हैं نہیں نہیں وہ آپ کیوں بتا رہے ہیں وہ کیا تھی ان کو اچھی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی سزا سر سزا سزا ہوتی ہے وہ کنڈم آف کورٹ نہیں میں یہ تو سزا ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ کنڈم مزے کی بات ہے ایک سزا آپ اپنی باری میں بولیں نا سزا یافتہ بندے کو پھر سینیٹر بنا رہی ہے یہ بڑے مزے کی بات ہے بڑی اہم جماعت ہے اور اس وقت اپوزیشن کی کمر میں جو نا چھرا گھونپا پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے بھی یہ کہا، فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، جو تحریک انصاف چاہتی تھی کہ آپ پی ڈی ایف کو توڑ پھوڑ دیں، آپ اس میں ان کے ساتھ مل کے توڑ پھوڑ اپنے مفادات کے لیے، سینٹ کے وائس چیئرمین کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو تباہ برباد کیا. لوگ یہ کہتے ہیں حکومتی پارٹی نے خوشی کے شہزادے بتائے. آج آپ لوگ بھی تحریک چلانے کے لیے نکل آئے ہیں، پی ڈی ایم بھی نکل آئی ہے. اگر آپ لوگ ایک چارٹ پہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو کے تو کریں تو اس سے قوم کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں اختلافات اختلافات ہوتے ہیں. پہلی بات، اب جس چیز پہ اختلافات پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا ہوا، کبھی جو وہ چارٹر لکھا گیا تھا جب پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی، کبھی آپ اس چارٹر کو پڑھیں، اس کا ایک میں منگوائیں ایک چارٹر آپ میں جو لکھا گیا تھا. بات سنیں ایک منٹ پلیز، مجھے ایک منٹ دے دیں آپ، میری بات سنیں کلیئر ہونے دیں، پھر آپ کریں گے میں سنوں گا. اس میں یہی اب جو سازشی یا ناصر تھے لکھا تو اس میں یہ کیا تھا کہ پہلے لانگ مارچ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سارے آپشن استعمال، ایون کہ جو آج بھی پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کو آج بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمت تو کریں، گیم نمبر ہم پورے کر کے دیں گے آپ کو. کیسے کریں گے؟ وہ ان کی ہماری لیے کہ یہ پالیسی ہے. آپ ہمت تو کریں. آج بھی پنجاب میں آپ کے بندے زیادہ تھے، اب یہ ہمت ہی نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ کے بعد ہم اگر پہلے تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لائی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر سارے آپشن استعمال کر گئے تو استعفے اینڈ آپشن تھا. پیپل پارٹی نہ بھاگتی ہے اپنی بات نہ بھاگے گی. لیکن اب یہ اپنی قیادت کے پاس تو استعفے ہمارے بھی جمع تھے، لیکن آپ کہیں گے کہ استعفے ہم ریزائن کر کے ساری سندھ حکومت میں ڈیزالو کر کے تو ہم پھر لانگ مارچ پہ نکلیں. یہ پیپلز پارٹی کو، میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو صرف مورا بنا دیا گیا سامنے نشانہ. اب کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے پی ڈی ایم میں یہ چیز، یعنی کہ مولانا ہمارے لیے قابل عزت ہیں، بڑے ہیں، جنہوں نے اپنی سازش میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے یہ سازش کی کہ ان جماعتوں کو یعنی آپ حکومت کے خلاف آپ لوگ بھی ہم کمر پستہ پہلے دن سے، ہم تو پہلے دن کہتے کہ پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کرتی رہے گی. یہ سلیکٹڈ ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا. نوری صاحب چند دن پہلے پریس کلب گوجرانوالہ کے سامنے سابقہ وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب نے ایک سپیچ کی جو اس وقت مختلف جگہوں پہ وائرل ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں یونیورسٹی دو. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ 30 سال آپ اقتدار میں رہے، اب بھی ایم این اے ہیں، وفاقی وزیر ہے، اور گوجرانوالہ صنعتی شہر ہے، چوتھا بڑا پاکستان کا، ریونیو کے حوالے سے بھی بڑا شہر ہے، گیپٹو کے حوالے سے جتنی ریکوری گوجرانوالہ ڈویژن دیتا ہے کوئی بھی پاکستان کا علاقہ نہیں، کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر کمپنی نہیں دیتی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آپ سیاستدانوں نے، آپ کی پارٹی نے اس شہر کے لیے 27 ماہ کا سلوک کیا، اور نہ آپ لوگ اس کو یونیورسٹی کا اس شہر کو دے سکے، نہ موٹر وے آپ لوگوں نے بنائی سیالکوٹ لاہور، اس میں سے بھی گوجرانوالہ کو آپ نے لے کے نہیں. ایک چیز دی نا، ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، اور کچھ نہیں دیا. اب آپ لوگ ان سے مانگ رہے ہیں کہ یونیورسٹی دے، ٹھیک ہے. یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کیے، پھر آپ روزگاری کے خلاف آپ اس وقت ان کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ تو بات بنتی نہیں نظر آ رہی. کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ گوجرانوالہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، تو گڑھ کو آپ نے ایجوکیشن جیسے بڑی چیز سے، ہاسپٹل سے بڑی سے دور رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، جو وقفے سے پہلے آپ نے جہاں چھوڑا تھا، آپ کو یہ بنتا تھا کہ آپ آپس میں ایک طرف آتے. بھائی نے پہلے آپ کے سامنے ہم پہ الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ووٹ خریدے ہیں، تو میں نے جواب اس میں کہا کہ آپ کے بکتے کیوں ہیں، کس کو بیچے ہیں. پھر انہوں نے دوبارہ اس پہ رائے دی کہ وہ آزاد امیدوار تھا، یہی بات کہی نا. جی جی.
آزاد امیدوار تھا وہ ہمارا تھا. پھر انہوں نے تھوڑی سی ایک اور کلا بازی اسی دوران کہہ دی کہ ہم جمہوریت پسند ہے, جمہوریت کا حسن ہے, ہم لوگوں کو آزاد. بھائی ٹکٹ کیوں دیتے ہیں پھر آپ, ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ ٹکٹ دے کے وہ پابند ہو جاتا ہے پارٹی کے فیصلوں کا. پھر آپ نے غلط بندے کو ٹکٹ دے دی. آپ نے 2015 کے الیکشن میں آپ اپنی باری میں مجھے ضرور, جیسے میں نے صبر کیا ہے, آپ بھی اپنی نوٹ کر لیں. میرے جواب کا ضرور جواب دینا چاہیے, آپ کا حق ہے. لیکن وہ خوشی گجر کیونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اس کو ٹکٹ صرف ان کے ایم این اے نے گجر ہونے کی حیثیت سے دیا ہے کہ یہ میرے زیادہ قریب ہے, میری برادری. یہاں پہ برادری ازم نہیں چلتے. یہ اپنی پارٹی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرواتے ہیں. یہ الیکشن ہے کہ صرف اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں. جیسے یہ شیوا میاں طارق محمود تک محدود نہیں رہتا, یہ خان صاحب کی اپنے دوستوں کی حکومت ہے اس وقت, جتنے بھی مشیر ہیں غیر منتخب نمائندے ان کے اندر. جنگیر ترین آپ کے سامنے ہے, جنگیر ترین آپ کے سامنے کیا کیا خان صاحب کی ذات اپنی بڑی باتیں نوٹ کبھی بھی نا نوری صاحب کیا کیا آپ نے جو سوال کیا آپ کا سوال کے جو آپ کا سوال اور آپ کا سوال ہو رہا ہے اور آپ وہ جواب ان کا بیانیہ یہ ہے, اس طرف بھی ان کا بیانیہ ہی یہ ہے کہ ایسا کوئی سوال کیا جاتا ہے ان کا بیانیہ یہ ہے, جو جواب ہوتا ہے نا یہ حکومتی نمائندے ہیں, یہ حکومتی نمائندے ہیں. دیکھیں نا قوت برداشت نہیں ہے. نہیں الحمدللہ سر, جتنی برداشت ہماری ہے, ہم نے گھروں میں رٹے کر کے 3 ماہ لوگوں کو اندر بند نہیں کیا. اس کے بعد یہ کہا کہ جی دنیا پوری میں مہنگائی کی لہر ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر ہے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کی بھی, یہ بھی ہماری طرح ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے نا. لیکن آپ, میں نے تو نہیں وہ تجزیہ کیا نا, میں نے تو سروے نہیں کیا جس میں پاکستان مہنگائی میں چوتھے نمبر پہ آیا اور بھارت 16ویں نمبر پہ آیا, اور بنگلہ دیش ہم سے جو جدا ہوئے ابھی اس کو 50 سال بھی نہیں ہوئے, 50 سال ہو گئے ہیں, وہ ہم سے بہت آگے ہے. وہ کیوں گروتھ کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک طے کر لیا کہ ہم اس لائن پہ ہم نے چلنا ہے, ہم نے اس پلان پہ چلنا ہے. ان نے تو ہمارے سارے پلان ہی توڑ دیے ہیں. بہرحال میں بات آگے زیادہ بڑھ جائے گی, میں آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ جی خرم دستگیر صاحب نے یونیورسٹی مانگی, تو آپ کے اعتبار میں ایسے ممکن کیوں نہیں ہوا؟ ہماری 12 کوششیں روزے روشن کی طرح یہاں ہیں. یہ راولی شوگر مل والی جگہ جو ہے ہمارے حلقے میں آتی ہے, اس کے لیے ہم نے میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کے لیے کوششیں کی. ہم اسٹے لے لیا جاتا رہا ہے, ہمارے مخالفین اسٹے لے لیا دیتے رہے, ٹائم ایسے ضائع ہوتا رہا. ہمیں ہر بار ہمیں 3 سال سے زیادہ تو حکومت ہی نہیں کرنے دی گئی. وہ بتانے لگا ہوں نا, وہ بھی آپ کے سامنے دھرنے اور مرنے کے چکر میں بھی ہم نے بہت سارے مسائل حل کیے ہم نے. لیکن اس کے بعد ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, یہ آپ جب علی پور روڈ کی طرف نکلتے ہیں وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس کس نے دیا ہے؟ نہیں سر, پرویز لائی کا پروجیکٹ ہے. معذرت نہیں, پرویز لائی کا نام شہباز شریف کے دور میں. آپ کو صرف پرویز لائی کا دور یہ پچھلا ہے نا, تختیاں آپ اکھاڑتے ہیں, تختیاں آپ اکھاڑتے ہیں, پرویز لائی صاحب کا تختیاں آپ اکھاڑتے ہیں. ابھی پرسوں انہوں نے فیصل آباد سے ہمارے رانا ثناء اللہ نے افتتاح کیا ہے, رانا ثناء اللہ نے افتتاح کیا ہے, اس کی تختی اکھاڑ کے عثمان بزدار کی تختیاں میں ان کو لگانے کا بہت شوق ہے. لیکن کام بھی کہتا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں, اب یہ ایک منٹ, جو تختیوں کا معاملہ نا, ابھی جو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے, میں کوئی نون لیگ کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن بات ہو رہی تھی تختیوں کی. ابھی جو اشرف علی انصاری نون لیگ کا وہ ایم پی ہے, لیکن وہ اب ساری دنیا کو یہاں کو پی ٹی اے کے ساتھ مل چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. وہ شکوہ کرتا پایا گیا ہے کہ جی یہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کی تختیاں لگاتے ہیں, میری تختیاں اکھاڑتے ہیں. پھر اس معاملے کو خاصا ہوا میں اچھالا گیا. تختیوں کا ہمارے کی بات کرو, جب ہماری جماعت میں آئے گا تب بات کرے گا. وہ آپ
آپ کا ہی ہے، اب ہمارا نہیں ہے، ساری برادری آپ اسے نکالو نا، اسے آپ نکالو اس کا بڑا بھائی کیوں پنجاب اسمبلی میں سے فارغ کرو اس کو، اگلی وہ بات ہمارا نہیں ہے۔ نہیں تو جو اس کا بڑا بھائی مشاہد امان صاحب یہ بتائیں، ہے مشاہد امان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کی بھی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے، اس تمام صورتحال پہ جو 3 سال پہلے یا 8-10 سال پہلے جب تحریک انصاف نئی تبدیلی کی آواز آئی، اور لوگوں جو آپ کی ٹیم میں لوگ موجود ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، کاف لیگ کے لوگ ہیں، نئی سوچ، نیا ولولہ، جو آپ تیاریاں تھیں وہ کہاں گئیں؟ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے دھوکہ کیا، اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، بالکل نہیں ایسی تو یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کیا ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا عمران خان نے، ہاتھ کر دیا، تو یہ ہم لوگ کہتے ہیں جی 3 سال، آپ لوگ کہتے ہیں جی 50-70 سال کا گن ہم 2 سال میں کیسے ختم کر لیں؟ آپ کے پاس تو ٹیم تھی، آپ کے پاس تو ویژن تھا، تو وہ کپتان اچھا ہو تو ٹیم سب کچھ کرتی ہے، وہ باتیں لوگوں کے دماغ میں چلتی ہیں، تو اس کا کوئی حل لوگوں کو بتائیں۔ نوجوانوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب کدھر ہے؟ آپ نے جو خواب دیکھے تھے، آپ ایک نظریاتی کارکن کے طور پر پہلی بات نا میں اپنے شہر کی کروں گا، گجرانوالہ کے جو سوال آپ نے نوری صاحب سے کیا تھا، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا شہر گجرانوالہ جو پاکستان کا نہیں، ایشیا کا گندا ترین شہر کا نام تھا نہیں ہے، بنا کے سوال گرین اینڈ گرین ہم کر رہے ہیں نا، اب ہے، اب ہم بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں دیا ہے نا، ہم تو اسے گرین اینڈ گرین الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ہماری تو ٹیم لگی ہوئی ہے، ہماری ٹیم تو لگی ہوئی ہے الحمدللہ، ہم تو کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ابھی فوراً ایکشن کرتے ہوئے میرے سی ایم صاحب نے خواتین کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے، شاید آپ کے نالج میں نہیں، میرے نوری بھائی کے نالج میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے خرم دستگیر صاحب کے بھی نالج میں یونیورسٹی کی بات کریں، یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے الحمدللہ، میرے سی ایم صاحب نے یونیورسٹی کا اس کو درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے، فوراً ایکشن کرتے ہوئے، کیوں اس قوم کو اویئرنس ہوتی تو ادھر ہماری بھی اچھی بھلی پوزیشن ہوتی تھی، ادھر اور سسٹم ہے، ادھر اور سسٹم ہے، قوم کو پاگل کر دیا، ان کی بات کروں میں، دیکھو آپ پہلے دیکھو، آپ فوراً نیگیٹو پہلو کو پکڑتے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں قوم کی بات، آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے لیڈر نے، تسکیر خان آپ کا لیڈر ہے جس نے کھڑے ہو کے آپ کے لیڈر نے، ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا قوم کا، جو نمائندگی کر رہا ہوتا ہے گجرانوالہ کا، وہ آپ کا لیڈر، مسلم لیگ نون کا لیڈر، قوم کا نمائندگی، سابقہ وفاقی وزیر، اور عرصہ دراز سے فاطمہ کو لے کے اس کو ہرانے، فاطمہ کو لے کے ہرانے کے بعد، فاطمہ جناح کو لے کے، میں کہہ رہا ہوں فاطمہ جناح کو لے کے اس کو ہرانے کے بعد آج تک آپ نے ایم این اے شپ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ الزام کیا ہے، گھنٹی والی بات سب کو پتا ہے، وہ اس موضوع کو نہ ہی چھیڑا تو ہمارا جو ایجنڈا ہے اس پہ ہی رہے تو بہتر ہے۔ ہم نے فوراً ایکشن لیا، فوراً ایکشن لینے کے بعد ہم نے میڈیکل ایمرجنسی لگائی، چلڈرن ہاسپٹل، انہوں نے کہا نا اسٹے لیا، ہم پہ اسٹے نہیں آ رہا، ہم نے چلڈرن ہاسپٹل کی جگہ کمپنی جاری کر دی، ہم نے گکڑ میں سپورٹس کمپلیکس بنا دیا، وہ ہم نے بنایا ہوا ہے، ہمارے دور میں بنا ہے، نون لیگ کے دور میں بنا ہے، آپ کو نہیں پتا، چودھری پرویز لائی کا پروجیکٹ اور تصویریں ہماری، گکھڑ کے اسکول میں ہم نے جو بنایا ہے وہ سب کو پتا ہے، ہمارے دور میں بنا ہے، ہم مکمل کر کے گئے ہیں اس کو، میں کہہ رہا ہوں ابھی انہیں ڈیلے کیا ہے، ٹیکنالوجی سینٹر کی مشینیں بھی رستے میں رک کے دریا سمندر میں، وہ آج بھی پرویز لائی کی ادھر پلیٹ لگی ہوئی ہے، جائیں دیکھیں اس کو، چودھری پرویز لائی کا پروجیکٹ آپ کے نام پہ نہیں، اس نے بنیاد رکھی تھی، بنایا آپ نے، لیکن اس نے پلیٹ نہیں اکھاڑی، آپ کی طرف پلیٹ نہیں اکھاڑی، پلیٹ نہیں اکھاڑی، سال پورے ہم مذہب لوگ ہیں، سینٹر کو بند کر کے رکھا آپ نے،
ہم نے نہیں رکھا, ہم نے بنایا ہے. آپ نے رکھا, آپ کو دوائی نہیں ملتی ادھر سے, آپ ادھر سے دوائی نہیں ملتی. وہ آپ لوگ کہتے ہو نا یہ آپ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, یہ آپ کا دوائی نہیں ملتی. یہ ایک دوسرے پر لگا وزیر آباد کارڈیالوجی سے دوائیاں نہیں ملتی ہوئی, کتنے مریض مر گئے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. میرے لیڈر نے الحمدللہ اس قوم کو اویئرنیس دی, اس قوم کو زبان دی, لوگوں کو اپنے حق مانگنے کا طریقہ بتایا اور طریقہ سکھایا, اور الحمدللہ میری قوم کا نوجوان اس ٹائم پورا چارج ہے. ہماری ٹائیگر فورس, ہمارے کیا نام ہے, ہم نے ہر لیول پہ گراس روٹ لیول سے لے کے ہم نے یو سی لیول سے لے کے, یہ تو بھی خواب دیکھ رہے ہیں نا میرے بھائی کہ ہم نے یو سی لیول پہ جانا ہے. ہم نے تو ہر وارڈ میں اپنے 10-10 بندوں کی نمائندگی کروا دی ہے. آپ کے سوال, دوسرا سوال نوکریوں کی طرف آ جاتا ہوں. صرف ہمیں شعبہ بازی آتی نہیں, ہم اشتہار پوسٹر وغیرہ ایف آئی اے کی بھرتی ہیں, پولیس کی بھرتی ہیں, آئی بی کی بھرتی ہیں, سول ہاسپٹل میں جو ابھی جو سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں آپ ابھی کال کر کے پوچھ سکتے ہو, ابھی تقریباً 100 کے قریب انہوں نے بھرتی کی ہے. کس جگہ پہ کی ہے؟ کرونا کے لیے. کیوں نہیں اخبار میں ٹینڈر آیا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیتے, ہم خفیہ کرتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ کرتے ہیں. نہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں, ہم شعبہ بازی نہیں کرتے. ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں ہم اخبارات میں دیتے ہیں. پہ دیا بھرتیوں کے لیے ایک بیانیہ ایک چلے گا, ایک نہیں, 2 پاکستان نہیں لگائی. آپ 2 پاکستان کی بات, ایک پاکستان کی بات, آپ نے 2 پاکستان کا, ہم نے ایک پاکستان لیڈر ایک, ہمارا پاکستان جو آج بھی قوم مانگ رہی ہے. ہمارے لیڈر کا ویژن ایک, ہمارے لیڈر نے ایک پسماندہ علاقے کا سی ایم پنجاب لگا دیا. ہم نے اپنے لوگوں کو نوازا نہیں ہے. ہمارے لیڈر, اس کا باپ ہمارا ایم پی رہا ہے, وہ خود ناظم رہا ہے, جو صورتحال ہے تحصیل ناظم رہا ہے. ابھی کرونا کے جان نہیں چھوٹی تھی اس قوم کی, تو ڈینگی بھی آ گیا, اور وہ لاہور سے لے کے خیبر تک خوب پھیلا, اور کراچی کے اندر بھی اس وقت بہت پھیلا ہے. لوگوں کو دوبارہ سے شہباز شریف یاد آ گیا سر کہ اس کے پر قابو نہیں پایا جا رہا. یہ صرف یہ نون لیگ کے بیانیے کے حد تک تو شہباز شریف یاد آ رہا ہے. ہم نے پٹی پڑھائی ہے, نون لیگ کے بیانیے کا شہباز شریف یاد آ رہا ہے. لیکن میڈم یاسمین راشد صاحبہ مریض نئے آ رہے ہیں روزانہ کی سطح. میڈم یاسمین راشد صاحبہ, ہم نے نچلے لیول تک ہر ہاسپٹل میں 100 بیڈ کے سارے جب آیا تو پھر جا رہے ہیں. آپ وزٹ پہلے پلان کریں, اس کو روک تھام کی کیا آپ وزٹ کرو. بات ہو رہی ہے طاہر صاحب, روک تھام کی. پتہ کیا, آپ میری بات کو فالو کریں. روک تھام کی بات کریں. پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ موسم آتا ہے تو ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے, اس سے پہلے آپ کو پلاننگ نہیں کی گئی, روک تھام سپرے نہیں کیا گیا. جہاں سے یہ الارمہ اگتا ہے اس کو طلب نہیں کیا گیا. جب یہ آ گیا اس کے بعد دوڑنے لگا دی, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سر اگر اس پہ ہم نے پلاننگ نہ کی ہوتی تو فوراً اتنے 100 بیڈ کے ہاسپٹل میں گنجائش وہ تو بیڈ پہلے سے موجود ہے. کیسے پہلے سے موجود ہے؟ دیکھیں آپ نوری صاحب والا بیانیہ نہ لے کے آئے. کیسے ہماری پلاننگ بھی نہیں تھی اور 100 بیڈ بھی آ گئے. پلاننگ ہر اچھا پلاننگ ہے, بیڈ پہ مریضوں کو ٹکانا ہے, وہ ادھر کر دو. نہیں کہ اس چیز کو ہم نے کام کیا, ہم کام کر رہے ہیں. ہاں کراچی میں جو ہو رہا ہے, جو سندھ میں ہو رہا ہے, وہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھے کراچی میں اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا. کیا کراچی میں پھیلاؤ ہوا ہے؟ کراچی میں بھی ہے, نہیں ہے, لیکن اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ کسی معاملے میں بھی آپ سر مجھے تھوڑا سا, میرے بھائی نے ٹائم, مجھے تھوڑا ٹائم دیا. دیکھیں میرے بھائی نے ٹائگر سندھ میں, میں آپ کو کرونا سے بات بتا دیتا ہوں. آپ کراچی سندھ اور پیپلز پارٹی کو تو فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے جب کرونا ابھی آیا, کرونا کے معاملات اثرات آنے شروع ہوئے, اور مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی لاک ڈاؤن, سب کہتے تھے نہیں محبت. بعد میں آپ نے سمارٹ بھی لگائے اور نا سمارٹ بھی لگائے, پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا. یعنی کہ اگر پاکستان دنیا پوری مان رہی ہے کہ دنیا نہیں مان رہی, آپ بتائیں سب سے پہلے کس نے بنا کے کرونا کے ساتھ فائٹ کی ہے, پوری دنیا مان رہی ہے. آپ مانے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ نے اپنایا, آپ مانے, میں کہتا ہوں آپ مانے, آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنایا.
12 करोड़ से अबव, 12 करोड़ से आप माने कि आपने मुख्तार वैक्सीनेशन साहब लगा ली है। तरीक को हुआ है कि सबसे पहले ये लोग कहते तो नहीं लगाना। ये लोग आप देखिए, मैं ये नहीं कहता, आप देखिए दो बयानी है दुनिया में तो दुनिया में दो बयानी है इनके। नहीं, अमान साहब बात को समझे, पूरी दुनिया को समझे, खान साहब के विजन को दुनिया मान रही आप है। बात को समझे, पूरी दुनिया खान साहब आप के विजन को मान रही है। दुनिया ने विजन एक मिनट, मुझे थोड़ा एक यहाँ पे ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर यहीं से सिलसिला शुरू कर लेंगे। जी मुझे देना है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। नूर साहब, जितने भी नैब के अंदर मुकदमात थे अपोजिशन के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के, वो तमाम लोग बाहर आ गए, जमानतों पे आए, लेकिन अभी ट्रायल में मामला चल रहे हैं। बेशुमार स्कैंडल इस गवर्नमेंट के मुतालिक, ये गवर्नमेंट कहती थी माफिया माफिया, तो वो चीनी माफिया, आटा माफिया, जितने भी माफिया थे, ड्रग माफिया, खुराक माफिया, जितने भी माफिया थे, वो सारे इस गवर्नमेंट के साथ हैं। वो किसी न किसी रूप में वजारत में भी हैं, वजारतों के बाहर भी हैं। साहब इक़्तिदार है तो साहब। जब पेट्रोल महंगा हुआ, सस्ता हुआ, तो पेट्रोल मिल नहीं रहा था। जब पेट्रोल 25 रुपये बढ़ गया तो नहरें बह गई पेट्रोल की। ये इसी गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा। अगर वजीर आजम महंगाई के ऊपर नोटिस देता है तो कोई चीफ सेक्रेटरी के कान पे जूं नहीं दिखती, कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, बस इनका काम है कि इंतजामिया की खाड़ बछाड़। देखा हमने, कभी एक असिस्टेंट कमिश्नर 2 महीने बाद बदल गया, कभी आईजी पंजाब पुलिस का वो हर 6 माह बाद बदल जाए। 7-8 तो ये सारे ये जो मामलात हैं, ये इनकी नाअहली का सबूत है या इनसे डिलीवर नहीं हो रहा। इसका कोई हल तो आप लोग बताएं ना। अपोजिशन में आप शोर तो कर लें, लेकिन इसका हल भी आप लोग को इनको बता दें कि यार ऐसे नहीं, ऐसे गवर्नमेंट की जाती है। इस मामले में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि नाअहल तो ये है ही है, इसके साथ साथ ये नालायक भी है। नालायकियाँ इनकी ये है कि इनके पास प्लान नहीं है। ये कहते थे ना हम दूध की नहरें बहा देंगे, ये पेट्रोल 45 रुपये होना चाहिए, आज 140 के करीब पहुँचा। ठीक है, ये इनके माफिया सारे बीच में बैठे हो। आप सिर्फ रावलपिंडी की वो रिंग रोड को, जिसको मैं अब डिंग रोड कहता हूँ, कि जहाँ जिसकी ज़मीन निकल आई उधर उसने डिंग डाल दिया, उस रिपोर्ट का क्या बना है? चीनी की रिपोर्ट आई, इनके अपने माफियाज निकल आए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आटा चोर इनके साथ बैठे हुए, उनकी रिपोर्ट आई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वो हिंदुस्तान से इन्होंने 2 अरब के लिए कहा था, 28 अरब की दवाई मंगवाई, पता नहीं 128 की बेची है, कितने की बेची है। ये इल्ज़ाम लगाते थे, जैसे जरदारी साहब पे लगा रहे मिस्टर 10% कह के इन्होंने मशहूर किया। लेकिन दूसरी तरफ ये तो 100% से भी ऊपर जाते हैं। अब 2 अरब कहाँ हैं, 28 अरब कहाँ हैं, 128 अरब की तरह। इसी तरह आटे में आ जाए, चीनी में आ जाए, घी में आ जाए। अभी घी का बहरान ही इनसे टल रहा। ये जिस दिन के आए हैं, ये इस कौम पे नहोसत छाई हुई है। हमें जो पिछले 70 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने ये 3 सालों में कर दिया। ये कहते हैं ना हमने नया पाकिस्तान बना रहे हैं। नए पाकिस्तान में लोगों ने ये ख्वाब नहीं देखे थे, इनने जो ख्वाब दिखाए थे उस पर किसी एक में भी अमल करके दिखा देना। मसलन जैसे नौकरियां कहा थे, 2 करोड़ नौकरी, उल्टा लोग बेरोजगार हुए हुए। आपके सामने ही है ना, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। 50,000 घर, अब घर के लिए क्या कह रहे हैं? ये हाउसिंग स्कीमें जितनी भी लॉन्च हुई उसमें घर तो लोग अपने बना रहे हैं, प्लान उस सोसाइटी का होता है। ये कहते हैं ये क्योंकि पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है, ये उसको अपने मकान समझ बैठते हैं। वो जो सरकारी लोगों को मकान मिलते हैं वो तो प्लान के तहत हर महकमे के मिलते रहते हैं। ये उस प्लान को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। इनके पास डिलीवर करने के लिए ये सिर्फ लूट मार के लिए आए हैं, लोग दूसरों को बदनाम करने के लिए आए हैं। इसके सिवा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, या ना ये कर सकते हैं। ये जिस तरीके से ये लूट रहे हैं, मुझे डर है कि पाकिस्तान बहुत पीछे। ये तो अगर खुदा न खास्ता ये ऐसे इलेक्शन हो जाते हैं, जिसको भी हुकूमत मिली, जिसको भी हुकूमत, वो तो इनकी ये कुताइयाँ, ये इनका गंद साफ करते करते उसको भी 2-3 साल लग जैसे कि 70 साल काम कर रहे हैं। मलिक साहब, ये डिलीवर करने के बजाय उल्टा पिछले लोगों को कह रहे हैं ये चोर है, ये माफिया है, ये फलां है। ये बाकी रही बात नैब, वो तो खुद बहुत बड़ा ऐब है।
وہ کب کسی سے آج تک اس نے کوئی پیسے نکلوائے سوائے سرکاری افسران سے جو پکڑ کے ان کو بعد میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ سودے بازی کر لو, لندن جانے سے سودے بازی کر لو, دوسروں سے کیا نکلوائے, 1 روپیہ کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر پیپلز سکے. پارٹی کے اوپر اتنی گرا سخت نہیں ہے جتنی مسلم لیگ نون کے اوپر ہے, اور پیپلز پارٹی احتجاج بھی اب کر رہی ہے. اور گجرانوالہ کی میں بات کرتا ہوں تو گجرانوالہ میں بھی پیپلز پارٹی کی وہ جڑیں نہیں ہیں جو ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک ہے احتجاجی تحریک یا آگے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کہیں ہمیں نظر آئے گی یا اپنی وہ جگہ انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہم اپنے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دیکھیں جس طرح لیڈ کرتا ہے کوئی لیڈر ہر معاملے میں. اب ہم سٹی کی عادت ہماری جو ہے میاں مدود الحسن ڈار صاحب, میں کہتا ہوں کہ بہت دیر بعد دیر آئے درست آئے, وہ بہت اچھے سے لیڈ کر رہے ہیں. اور جو ان کا, اب میں آگے بتاؤں, دیکھیں میں نے تو یہ آپ نے پارٹی کی بات کی ہے, تو ابھی ان کو ریسنٹلی پیچھے جتنے بھی سٹیز دور ہیں نا, ان کو سمجھ لیں کہ گولڈ میڈل یعنی کہ انعام کے طور پہ ان کی کارکردگی پہ پارٹی نے دیا ہے کہ سب سے اچھا پرفارم میاں مدود الحسن ڈار صاحب کر رہے ہیں سٹی صدر گجرانوالہ. اور انہوں نے تقریباً گجرانوالہ کی جتنی بھی یوسیز ہیں نا, ان میں اپنی جو تنظیم کا کام تھا نا, تنظیم تھا یوسی لیول پہ, وہ تقریباً مکمل کر دیا ہے. اب یعنی آپ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں, ہم احتجاجی سیاست ہو کوئی بھی ہو, اپنا بلدیاتی انتخابات میں آنے والے میں آپ لوگ نظر جی ہم انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں بلدیاتی انتخابات میں. آج بھی ہماری مشاورت ہو رہی ہے اور ہم مکمل طور پہ بھرپور انداز میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, چاہے وہ جماعتی ہو یا غیر جماعتی. بشار صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس ملک پہ اوپر بحران ہی بحران ہے. کبھی کرونا کا بحران آ گیا, کبھی ڈینگی کا آ گیا, کبھی آٹے کا آ گیا, کبھی چینی کا آ گیا, کبھی کسی کا آ گیا, کبھی دوائیوں کا آ گیا. تو اسکینڈل پہ اسکینڈل اور کرپشن پہ کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں. جو آپ دوسروں پہ الزامات لگاتے تھے وہ آج آپ پہ آ رہے ہیں. تو دوسروں سے تو 1 روپیہ آپ ریکور نہیں کر سکے. جب 5 سال بعد تو آپ کی بھی باری آ جانی ہے, آپ پہ بھی تو اسی طرح بے شمار مقدمات بننے ہیں, وہ آپ لوگ بھول گئے ہیں. سیاستدان کو کچلتا ہے, باقی تو لوگ ویسے ہی معاملات. اور کیا جو صورتحال ہے مہنگائی کی جو شرح ہے, جو معاملات ہیں, لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے, پارٹی کے اندر جو آپ دو لوگوں کی آپس میں لڑائییں, آنے والے انتخابات میں گجرانوالہ میں کہ آپ کے نشان پہ کوئی لوگ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو مل جائیں گے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, تو اس کے اندر آپ لوگ اس جو صورتحال ہے اگر انتخابات ہوں تو پی ٹی آئی دوبارہ سے کوئی چمکار دکھا دے یا کوئی کرشمہ کر دے کہ کلین سلپ کر دے؟ سر آپ کو اس کو میں سادہ سی مثال دوں گا. کینٹ بورڈ کا الیکشن ہوا ہے, ہماری سیٹیں آپ دیکھ لیں. اور مزے کی بات بتاؤں, آپ ایک بات کر رہے ہو کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہوں گے, آپ یہ بات کر رہے ہو, بڑے لوگ رابطے میں ہیں, بڑے نام رابطے میں ہیں. انصاری صاحب کو ہی لے لیں, باقی چھوڑیں جو بلدیہ جو کینٹ بورڈ کا الیکشن گزرا ہے, ان کے سابقہ وائس چیئرمین صاحب جنہوں نے بڑی ریکویسٹیں کی ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ وارڈ نمبر 5 سے دے دیں, جو ابھی جیتے بھی ہیں آزاد الیکشن لڑ کے, انہوں نے بڑی ریکویسٹیں کی ہیں. وائس چیئرمین سابقہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ریکویسٹیں کرتے رہے. میں ایک کیا نام ہے, میرے پاس اس چیز کے کافی پروف ہیں, میں نوری بھائی کو چاہیے ہوں, میں دے بھی سکتا ہوں, میرے پاس ہیں وہ. ان کے شاید سر پھر کم آنے والے جو رہی بات سمجھ جائیں گے, اور یہ رہی آپ کے جو کارکن ہیں جو نظریاتی رہی بات انشاءاللہ جیسے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ جیسے کینٹ بورڈ میں ہم نے انہیں بڑے چمتکار دکھائے ہیں نا, وہ بلدیہ الیکشن میں بھی دکھائیں گے اور جنرل الیکشن میں بھی دکھائیں گے. کیونکہ بھاگنے والے بھاگ چکے ہیں, انہوں نے نہیں آنا. میم سے شین نکلنی ہے اور شین سے کاف کی طرف یہ اسی چکر میں رہتے ہیں. اگلی دفعہ امپائر نے ساتھ بھی نہیں ملنا. امپائر کی باتیں وہ جو کر رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں امپائر ہمیں لفٹ کرائے, وہ لفٹیں نہیں ہونی. میم سے شین نکلی, میم سے شیم نکلی, شین سے کاف بھی نکل رہی ہے, شاید آپ کو نہیں پتا, شاید پتا ہے آپ کو شین ڈالنا چاہ رہے. جی آج جو میرے مہمان تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سے محمد بشار اعوان صاحب تھے, جو گجرانوالہ کینٹ سے چنا سکتی ہیں اپنے
तंजीमी और है उनके पास। इसके साथ मेरे साथ थे मुश्ताक अहमद नूरी साहब जो ताजरदादे की नुमाइंदगी करते हैं, नायब सदर हैं पंजाब के मरकज़ी अजमेर काजरा के रिटेलर के, और उसके साथ मुसद्दिक नून के इंतहाई सीनियर तरीन कारकुन हैं और रहनुमा हैं यहाँ के। इसके साथ वार्ड नंबर यूनियन कौंसिल 30 से मलिक वकील साहब थे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी यूनियन कौंसिल के, वो आज मेरे मेहमान थे। सारा नुक्ता नज़र तीनों अफराद ने अपना अपना बयान किया, फैसला आपने करना है। तो मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।